تعزيز الأشياء يكفى اختلاف الأشياء تفرقت الأولية الخيرات واسمى كل شيء مع عذاب الثناء كما قال وترشان في النهاية الإمدادات ككل نفس ذات المال وقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا إله في ملكه لا إله في حكمه يرزق من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرزق العز وأكرم تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وسلم من ركب سفينة بلا فاتت وانتخلف عنها وظل وهلك وحرى وسلم على الله باتصال بالتقوى فإن الحبل المتين وركب الصراط الله يكرم الموت قبل حلول عدة العمر الصالح قبل نزوله فإنه وارد واسع ناظر في مشاهدة الأعضاء عباد الله فإن كل حي في الدنيا امام محمد وقی علیہ السلام نے جو فرمایا تین چیزیں تواضع زینت الحسب اور کلام بیان اور ایمان یہ تین چیزیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مناسبت ہے اس بات میں آپ دیکھ رہے ہیں جس ہجری کو نئے امام جواد علیہ السلام شہادت کی تاریخ ہے اور اس کے بعد جو ماہ ہے ماہ زہر اس کا بھی قرآن کا ذکر ہے یعنی اشر جو مراد جو قرآن میں ہے وہی ماہ زہر کی جو آتے ہیں یہ جو رات کو 10 دن ہے یہی ہے جو معلوم میں سے اور اس سلسلے سے بہت زیادہ تاکید بھی ہے کہ ان ایام میں مثلا جو ہے پہلی ریلیز جو ہو گیا 9 ریلیز کا روزہ رکھتے بہت زیادہ ثواب ہے فضیلت ہے اور دیگر جو ہے اعمال ہے اور انسان جو ہے اس مال میں اپنی روحانیت اور روحانیت میں عبادت میں اضافہ کرے اور کیا کا حکم ہے نصرت کے ساتھ جو ہے دعائیں ہیں اور تمام چیزیں جو دعائیں ہیں اپنے جنان میں بھی موجود ہے اور ایسا عمل بھی اس مال میں ہے جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے چاہنے والوں سے اس ماہ میں یعنی ماہ شہید میں جو ایام ہے جو فرمایا کہ اس ایام میں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے بہت زیادہ ثواب ہے یہاں تک کہ اس کا ثواب جو ہے حاجیوں میں ہوگا اس کا ثواب ملے گا کہ 2 رکعت نماز جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور الحمد کے بعد جو ہے سورہ تحویل ہے پھر جو ہے سورہ آپ کی آیت 183 آیت ہے وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا
النار يسير فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. یہ جو ہے آیت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان. اس نماز کو پڑھے اور بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے سمجھ پڑ جاتے تو بار مناسبتیں بھی بہت ہیں. امام میں جو ہے پہلی شریف کو آپ حسین حاجی زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر بھی بہت سی مناسبتیں ہیں جیسے حدیث ہے اور مباہدہ ہے. تمام چیزیں جو ہے اسماء میں فضیلت رکھتی ہے. روزہ عرفہ بھی ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ بعد میں اس سلسلے سے ذکر ہوگا. تو مختصر یہ کہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ قریب ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ مر جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے. لیکن 8ویں امام کو جب مامون نے بلایا اور اس وقت 9ویں امام کی عمر جو ہے 4 یا 5 سال کی رہی ہوگی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حکم دیا بلایا تو اہل بیت کے گھر میں جو ہے آپ برپا ہو گیا. اس لیے کہ اب کوئی جو ہے اس وقت معصوم سہارا نہیں تھا. 8ویں امام کو بلا اور سب سے کم عمر امام جواد علیہ السلام یعنی 25 سال عمر تھی اور امام کو زہر دیا گیا, امام کو شہید کیا گیا. تو بہرحال اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 25 سال کی عمر میں امام نے تمام وہ جو امامت کا شان جو ہوتا ہے تمام چیزوں کا امام نے جو ہے وہ ذکر کر دیا. 9 امام قید خانے میں ہے. یہاں تک کہ جب یہ مسئلہ آیا کہ جب مولود کے دربار میں دیگر جو ہے اس کے علماء تھے, سب درباری علماء تمام علماء جو ہے موجود تھے. ابو داؤد یہ بھی موجود تھا. یہ جو ہے عالم درباری عالم سب موجود تھے. بہرحال یہ اماموں کے دور میں بھی تھا, دیگر جو ہے حاکموں کے دور میں یہ شخص تھا. تو امام جواد علیہ السلام موجود ہے. بہرحال جب ایک شخص نے چوری کی اور ثابت بھی ہو گیا اور جب اسے دربار میں لایا گیا تو اب یہ حکم ہوا اسے سزا دی جائے. تو جو دیگر تمام علماء تھے اس کے جو ابو داؤد تھا, ابو داؤد جو عالم تھا, یہ حکم ہوا کہ کیا حکم ہے. تو بہرحال اس نے جو ہے وجوہکم ومراقکم ویدیکم و حکم قرآن کی سے آیت دے دیا کہ ہمیں سے جو ہے وہ ہاتھ کاٹا جائے گا. کسی نے کہا کہ دیگر علماء جو ہے درباری کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر آخر میں جو ہے وہ توجہ ہوا امام کی طرف. امام نے کہا کہ تم ہمیں جانے دو. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے کوئی بھی امام ہو کسی ظالم سے سمجھوتا کر لے, ظالم کے خلاف جو آواز بلند کرتا ہے. جو امام دربار میں آتے تھے تو امام کو مجبور کیا جاتا تھا. اگر مسائل ہوتے تھے امام کو مجبور کیا جاتا تھا. تو جب ارشاد کیا کہ آپ کا کیا حکم ہے تو امام نے کہا ان مساجد اللہ, کہا کہ دیکھو ہاتھ جو ہے وہ کیوی سے نہیں یا کلائی سے نہیں کاٹا جائے گا. کہا کہ یہ جو ہے سجدے کے آزاد جو ساتھ ہیں پیشانی اور دونوں ہتھیلی اور پاؤں کے دونوں گھٹنے اور جو ہے پاؤں کا دونوں انگوٹھا, یہ جو ہے فرمایا کہ یہ جو ہے سجدے کے لیے ہے. لہذا جو ہے ضروری ہے کہ انسان جب سجدہ کرے اسے زمین پہ رکھے. لہذا امام نے کہا کہ نہ کلائی سے کاٹا جائے گا نہ کیوی سے کاٹا جائے گا. امام نے فرمایا کہ اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی. جب امام نے یہ حکم دیا, اب ظاہر سی بات ہے ابو داؤد جو ہے یہ عالم تھا, درباری عالم تھا. اب اس نے جو ہے منہ بنا دیا اور جتنے دیگر علماء تھے سب یہ سوچنے لگے کہ ایک 25 سال کے بچے نے ہمیں ذلیل کر دیا. اب آپ دیکھیں اب یہیں سے جو ہے یعنی یہی سبب بنا امام کی شہادت کا. پھر جو ہے یہی ابو داؤد اور دیگر افراد آنے لگے اور آنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ دیکھیے امام جو ہے یہ منصوبہ بنا رہے ہیں حکومت کے خلاف. اور آخر کار جو ہے یہ نتیجہ ہوا کہ 25 سال کی عمر میں 220 ہجری کو امام محمد تقی علیہ السلام
کہ شہادت ہوئی تو بہرحال امام کا جو شان تھا، امام نے ایسے دور میں بھی سوال جو ہے امام نے پیغامات کو پہنچایا، امام نے جو فرمایا، امام نے جو حکم دیا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے، انسان جو ہے اس پہ عمل کرے تو پھر وہ انسان جو ہے سعادت بن جائے گا، کامیاب رہے گا۔ اور جب امام کی ولادت ہوئی تو امام نے جو ہے فوراً جو ہے تلاوت کیا قرآن مجید، تلاوت کیا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور ملائکۃ قائم القسط لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم۔ پہلے جو ہے امام نے جو ہے تلاوت کر دیا آیات کی، امام نے تلاوت کی تو اب جو امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا پہلا اقرا جو امام کے کلام کا ہے وَتَوَاضُ الزِّينَةِ فِي الْحَسَبِ، حسب جو ہے یہ زینت، اور اس کے بعد جو امام نے فرمایا کہ فصاح زینت الکمال عدل زینت ایمان، یہ جو ہے تین چیزیں امام جواد علیہ السلام نے فرمایا۔ تو پہلی چیز جو ہے امام نے فرمایا کہ زینت ہے وہ حسب، حسب یعنی پرورش کرنا، اردو میں بھی بولتے ہیں حسب اور نسب، اردو میں بھی یہ لفظ بولی جاتی ہے حسب اور نسب، تو حسب یعنی انسان کی پرورش جو ہے اچھی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر پرورش اچھی ہے تو پھر جو ہے نور نور ہے، اور اگر پرورش جو ہے اچھی نہ ہو تو حسب کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر گھر میں جھوٹ بولا جائے گا، گھر میں جو بچہ ہے وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے چھوٹا بڑے کو مارے گا، یا بڑا جو ہے چھوٹے پہ ظلم کرے گا یا زیادتی کرے گا، تو پھر جو ہے چھوٹا بھی بڑا ہو کر ظلم اور زیادتی کرے گا، پھر اس کے اندر یعنی حسب نہیں ہے، حسب نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے اندر غرور پیدا ہوگا، اس کے اندر جو ہے عدم نہیں ہوگا، غرور کے ساتھ جو ہے وہ چلے گا۔ اب اگر بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولنا اس کے عدم ہے، اس کے اندر جو ہے غرور پایا جا رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی پرورش جو ہے تواضع اور خاکساری سے دور ہے، تواضع اور خاکساری کے ساتھ جو ہے اس کی پرورش نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جو ہے اگر اس کے اندر جو ہے یہ تمام صفات یعنی جو اچھی صفات ہے اگر پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ جو ہے تواضع کے ساتھ ہوئی ہے، تو یہ ہے حسب۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ حسب، اور دوسری چیز جو ہے امام نے فرمایا کہ فصاح الکلام۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فصاحت سی تمام جو ہے بڑی چیزیں ہیں، تمام جو ہے اب کلام کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، دوبارہ تمام چیزیں زینت ہے۔ دیکھیں زینت کے سلسلے سے بہاری کو واضح ہے، زینت مسئلہ جو ہے گھر وغیرہ اگر سجا کے رکھا جائے تو زینت، اگر خانہ یا مسجد ہے ممبر مناسب جگہ ہے تو پھر زینت ہے۔ پٹا وغیرہ جو ہے آپ یہ اس طریقے سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زینت ہے، تو زینت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز زینت ہے سب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زینت جو ہے کہ عورتوں کے اندر جو ہے اندرونی خواہش، عورتوں کے اندر دوبارہ یہ جو ہے زینت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فصاحت آپ دیکھیں فصاحت، اور ظاہر سی بات ہے کہ فصاحت جو بلاغت جو سنتے رہتے ہیں تو فصاحت جو ہے یہی ہے کہ جو لفظ جو ہے جہاں رکھ دیا جائے تو پھر جو ہے ہٹایا نہیں جا سکتا، جو لفظ جہاں ہو وہاں رکھ دے، تو یہی جو ہے
فصاحت ہے، فصاحت جو ہے وہ جو ہے اندرونی بھی ہوتا ہے اور جو ہے ظاہر بھی ہوتا ہے. یا جس طریقے سے فصاحت میں آپ سنتے رہتے ہیں نا، میر انیس نے جو کہا ہے شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب میں، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ کیا کہا میر انیس نے، کیا کہا خاک و اوس اور بھی سبز ہرے ہوئے. دیکھیں شبنم کے بارے میں اوس ہے اور اوس جو ہے وہ شبنم ہے. لیکن اب اگر اس کی جگہ شبنم کی جگہ اگر اوس رکھ دیتے یا اوس کی جگہ شبنم رکھ دیتے تو پھر جو ہے وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے. تو فصاحت جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ جو کلام کی جہاں ضرورت ہے وہیں رکھ دیا جائے تو اسے جو ہے فصاحت کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایک اندر سے یہ کلام جو ہے اندر سے یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہوتی ہے فصاحت. یا جیسے آپ دیکھیں کہ خود ہندوستان میں پہلے جو ہے جو گزرے ہو فتویٰ انہیں صرف جو ہے خطیب کہا جاتا کہ کیوں، اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے اس نے بیان تھا، اس نے بیان تھا، اس نے کلام تھا، لہذا جو ہے انہیں خطیب کہا جاتا تھا. تو بہرحال ایک فصاحت اور دوسری چیز امام جواد علیہ السلام عدل و زینت الایمان، عدل جو ہے یہ ایمان کی زینت ہے. اور جب ایمان ہوگا تو عدل ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ عدل کا ہے یہ بات کی زینت ہے. لیکن جو ہے یہ بھی غور کریں کہ صرف جو ہے وہی ایمان نہیں ہے. مثلا جو ہے اہل بیت علیہ السلام، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کا اقرار کرتے ہیں. یہ جو ہے ایمان، یہ ایمان ہے. لیکن جو ہے صرف یہی ایمان نہیں ہے. نوشیروان عادل تھا نا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہوا کلمہ پڑھا تھا نوشیروان عادل تھا. عدالت جو ہے اس کے حصے میں ہے. عدالت آدم کا جو سخاوت مشہور ہے، سخاوت بھی اس کے نام کے ساتھ سخاوت جو ہے جڑا ہوا ہے. تو ہمارا نوشیروان عادل تھا، عادل بادشاہ تھا. لیکن جو ہے ایسا نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد ہوا. تو ایک تو ایمان یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کا اقرار کرے، اور دوسرا جو ایمان ہے جس کے لیے خود حدیث ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول جو ہے وہ نبی اور رسول جو ہے دو ہے. ایک جو ہے نبی ہے وہ ہے اور ظاہری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ باطنی ہے. دوسرا باطنی ہے اور ایک ظاہری ہے. تو ظاہری رسول اور باطنی انسان کا ضمیر ہے. یہی ضمیر جو ہے اسے آمادہ کرتا ہے، یہی ضمیر جو ہے ہدایت کرتا ہے. تو باطنی رسول جو ہے ایک ظاہری رسول، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ باطنی رسول جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کا ضمیر ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو باطنی رسول ہے، جو ضمیر ہے، تو پھر وہ جو ہے انسان کو آمادہ کرتا ہے. اسی لیے آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ جو بھی ایمان یا عدالت سے جو بھی دور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اکثریت جو حکومات گزرے ہیں ان کا ہے سلسلہ ظلم سے لبریز. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو ہے یہ ہے کہ زینت جو ہے وہ ایمان کے لیے عدالت ہے. انسان جو ہے وہ عدالت قائم رکھے، انصاف کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام جواد علیہ السلام نے جو اگر جو ہے انسان اس پہ عمل کرے تو انسان جو ہے سعادت مند ہو جائے گا. دیکھیں بعض میں ہے یہ سوچتے ہیں کہ
صرف امام کا نام جو ہے یاد ہو جائے اور ولادت اور شہادت کی تاریخ معلوم ہو جائے بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. لیکن جو ہے امام کی حیات پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اگر جو ہے دیکھیں اگر جو ہے یہ نوجوان صرف ایک امام کسی امام کو لے لو، مثلا جو ہے امام جماعت علیہ السلام، وہ جو ہے ان کی حیات کا مطالعہ کرے اور جو امام نے فرمایا ہے اس پہ غور و فکر کرے. اگر اس طریقے سے انسان جو ہے نوجوان جو ہے اگر غور و فکر کرے پوری حیات کا مطالعہ کرنے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جیسے جو ہے خود اس سے رابطہ کریں پوچھیں گے معلومات کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے صرف یہ سوچ لے کہ ہر کسی ایک امام کے اوپر جو ہے حیات کے اوپر جو ہے زیادہ مطالعہ کر رہا ہے تحقیق کر رہا ہے، تو انسان جو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے صرف جو امام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اور اگر اس پہ عمل کرے تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، انسان جو ہے وہ سعادت مند ہو جائے گا. تو مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام کی زندگی سے یعنی مختصر عمر جو 25 سال عمر ہے اور امام کی بے شمار جو ہے اقوال ہے، امام نے جو احادیث بیان کیا اور اس وقت جو ہے امام نے واضح کر دیا کہ جو بعد میں جو سب کلام میں ارادہ بنا رہے ہیں سب اس وقت امام نے جو ہے 14 سال پہلے سب امام نے واضح کر دیا. آج جو ماسٹر پرانی والا چل رہا ہے کر رہے ہیں اس طریقے سے سب امام نے جو ہے پہلے واضح کر دیا. بس اشارہ کرتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے. جب آپ دیکھیں کہ جب امام خود گزر رہے ہیں ایک بادشاہ ہے اور امام جو ہے کھڑے ہیں تب سب ہٹ گئے لیکن امام وہیں موجود ہے، تو وہ بادشاہ جو ہے ناراض ہوا تو امام نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، معلوم ہے کہ تم اسی طریقے سے سبق جو ہے نزول کرو گے نہیں اور راستہ بھی جو ہے ہموار ہے، لہٰذا ہٹنے کی ضرورت نہیں. مختصر یہ ہے کہ وہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے مٹھی میں مچھلی لے کر آیا، اب آیا تو کیا دیکھا ہے امام وہی موجود ہے. دیکھیے یہ سب جو ہے مسئلہ ہے، یعنی جو ہے اب ظاہر سی بات سے گیا ہوگا شکایت کیا ہوگا تو وقت لگا ہوگا نا، تو وقت لگا ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ امام نے وہیں پہ اپنے آپ کو پہنچا دیا اور پھر آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. سوچ رہے ہیں امام سے سوال کر رہا ہے، یہ بتائیے ہماری مٹھی میں کیا ہے. یہ مزاج جو ہے ابھی پایا جاتا ہے، جاہل جو ہے عالم سے سوال کرتا ہے یہ بھی ابھی پایا جاتا ہے. تو وہاں نے سوال کیا مختصر یہ کہ امام نے جو ہے اسے جواب دے دیا. تو مختصر یہ کہ امام نے جو فرمایا تھا کہ ہموار ہے، کوئی دشواریاں نہیں ہے، امام نے جو ہے اپنے اس واقعے کے ذریعے امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یعنی اگر راہ بھی ہو وہ بھی ہموار ہونا چاہیے، یعنی کسی کے لیے دشواری کا سبب نہ ہو. تو دیکھیں کوئی بھی واقعہ حالات امام معصومین علیہ السلام کا تو وہ یہ سبب نہیں ہوتا، یعنی ہر ایک کی جو ہے وہ عبرت ہے، سبق ہے. لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم معصومین علیہ السلام اور حکم پہ عمل کریں. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان حسن الحدیث کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان من سبقت رحمته وسلطان الى دائم الرحمة. سبحان من
خلق نفسا إلا بوسعها السيئات لم يجعل بها سبحان من لا يخلق ولا معاشر عباد الله كلاما وجود لا تجري الذنوب إلا لا شأن أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله محمد النبي وحبيب سيد المرسلين وسيد المرسلين عظم رحمة للعالمين صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علم الكلمات فما يبدو الاسلام کی محبت ہے وہ ایمان ہے اور ظاہر جلاتے نشید کے دل میں جلاتے اہل بیت ہو ان کی محبت ہو تو انسان جو بھی عمل انجام دے گا پروردگار کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ جو ہے قابل قبول ہوگا اور مختصر اشارہ کرنا ہے کہ جو آئندہ اللہ ہے وہ دعاؤں کے لیے دعا کریں روحانیت معنویت تمام چیزیں جو ہے انسان جو ہے اسلام میں تزکیہ نفس کا مہینہ ماہ زمین جو آ رہا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ماہ ہے ماہ جلیل بہر جو ہے وہ ثواب ہے عظمت ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتا رہے توبہ کرتا رہے استغفار جو ہے وہ کرتا رہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر دعا کے حاصل نہیں ہو سکتی جیسا کہ ایک شخص نے امیر المومنین سے مولا علی سے کہا ہے کہ مولا جب پروردگار نے سب لکھ دیا ہے یہ چیز ملے گی یہ چیز نہیں ملے گی جب تقدیر میں لکھ دیا ہے تو دعا کیا کرو امام نے کہا نہیں دعا کرو دعا کرو مولا جو تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر جو ہے دعا کی کیا ضرورت ہے جو ملنا ملے گا نہیں ملنا ہے پروردگار نے لکھ دیا تو امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے پروردگار نے یہ لکھ دیا ہو کہ جب تک دعا نہیں کرو گے تب تک ملے گا یہ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال ہر وقت جو ہے دعا کرتا ہے تو مختصر یہ کہ اگر جو ہے لائق ہے کی طاقت ہے وہ انسان جو ہے مومن ہے صاحب ایمان ہے اور ایمان کی ایسی دولت ہے کہ جب انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو تو پھر انسان جو ہے گھبراتا نہیں ہے پریشان نہیں ہوتا ایمان کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے ہر وقت دعا کرتے ہیں معلوم نہیں ایمان کی دولت کب نکل جاتا ہے معلوم ہوا کہ ابھی ایمان کی دولت ہے گھر پہنچتے پہنچتے جو ہے ایمان چلا گیا آج کل جو ہے آپ محترم نماز میں بعض ایسے ہے کہ ایک واٹسپ کا ایک میسج دیکھتے ایمان چلا جاتا ہے ایمان جو ہے معلوم نہیں ہے رات میں روایت بھی ہے نا کہ رات میں سوئے تو مومن سوئے اور صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ کافی ہے گھر سے نکلے کام کے مومن گئے تھے گھر سے شام کو آئے تو کافی منظر آ گئے اسی لیے دعا کہ ہر وقت دعا کرتے رہو معلوم نہیں کب جو ہے آپ پر خراب ہو جائے دوبارہ مختصر یہ ہے کہ جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے گھبراتا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو تابوت طاقتیں تھیں تمام چیزیں ان کے پاس تمام جو ہے اسلحہ تمام چیزیں تھیں اور سوچا کہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے لیکن استقامت اور ایمان کی طاقت جو ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن تھے خود انہی کے ملک میں جو ہے مسخرے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور تمام چیزیں تو یہ جو ہے ایسی طاقت ہے کہ یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر ایمان کی طاقت ہے استقامت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی دشمن ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا حق کی جو ہے آواز ہوتی ہے استقامت پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے اور ظاہر کہ جو تمام چیزیں ایسے حالات میں بھی جو چیزیں سامنے ہیں جیسا کہ معلوم ہوگا نا سید عباس کراچی ہے وزیر خارجہ ہے نا جو 3 دن کا دورہ ہے کل جمعرات اور جمعہ وہ جو ہے ہندوستان کے صدارت کے جو کانفرنس وغیرہ ہے تمام چیزیں ہیں
اور دیگر جو ہے دیگر ممالک کے بھی وزیر خارجہ وہ ہے موجود ہے. تو مختصر یہ ہے کہ وہ جو موضوع سخن ہے وہ موضوع سخن کیا ہے؟ وہ جو ہے موضوع سخن جو ہے استحکام ہے اور جو ہے معاشی اقتصادی حالات اور جو ہے دیگر یہ احتیاطی یہی جو ہے تمام چیزیں وہ موضوع سخن ہے. تو بہرحال کی جب انسان کے اندر جو ہے ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کسی سے نہیں ڈرتا. جب اللہ سے ڈرے گا تو اللہ جو ہے تمام چیزوں کو اس سے ڈرائے گا. پروردگار کی سوالگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو استحکام اور عقل سلیم عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين من المؤمنين من النبي تعالى صلوات الله عليه وآله على سيد المسان على نعمة خاتم النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه والحسن المجتبى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا قائم الزمان قائم سبحان عديد الشرك والنفاق. اللهم صلنا معك ولا تخلنا معنا عن والدنا محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر الفتوى تذكرنا الله اللهم بدعة الإحسان والفرج القارب عن الفحشاء والمنكر البغي لكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. كريم پریشان عالم پریشان دور فرما. پروردگار عجلك الوسطى عجلك بالتوفيق يا فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالے پاک خاک میں سر انہیں بہترین اور حلال رزق معلا فرما. پروردگار جتنے میں مسلمان ہیں خاص اور پیان حیدر قرار ہے یا شاکران یا شامیان دیگر مقامات. پروردگار ان سب کو ظالموں کے ظلم و شر سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی ظالمین ہیں انہیں مغلوب اور محکوم اور ذلیل رسوا فرما. پروردگار سب کے مرحومین کی مغفرت فرما.
نصیب فرما پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد منافقین کے نفاق اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما پروردگار جنت البقیع میں دامن اسباب مہیا فرما پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر کو سرنگو فرما کریم حضرت کے ظہور میں تحجیل فرما ہمیں ان کے عوام مظہر میں شمار فرما ربنا تقبل منا